بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. My name is محمد قاسم علمی فرام الفرقان الحکیم اکیڈمی لاہور پاکستان سے میں بات کر رہا ہوں. اسٹوڈینٹس اور ویورز، آج میں آپ کے سامنے شمائل ترمذی شریف سے چند احادیث آپ کے سامنے لے کر آ رہا ہوں. آپ سماعت فرمائیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے حق اور سچی بات صحیح انداز کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو جائے پڑھنے میں تو اللہ مجھے معاف کرے. اور آپ سے التماس ہے کہ میرے اس چینل الفرقان الحکیم اکیڈمی کو پلیز سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا، اور ہو سکے تو انسٹاگرام، ٹویٹر، لنکڈ ان، فیس بک پر بھی شیئر کیجیے گا تاکہ یہ حق بات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے. حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے اپنے ماموں ہند بن ابی حالہ سے پوچھا، اور وہ کثرت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف بیان فرماتے تھے. آپ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گفتگو کے بارے میں بتائیں. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسلسل غمگین رہتے، ہمیشہ متفکر رہتے، آپ کو راحت و آرام میسر نہیں تھا، لمبی دیر تک خاموش رہتے، ضرورت کے بغیر گفتگو نہ کرتے، کلام کرتے تو صاف اور واضح کلام کرتے، آپ کا کلام جامع ہوتا، علیحدہ علیحدہ، اور اس میں کمی بیشی نہ ہوتی. آپ جفاکار اور حقی نہیں تھے، نعمت کو عظیم سمجھتے، اگرچہ تھوڑی ہوتی وہ اس میں کسی چیز کی مذمت نہ فرماتے سوائے اس کے کہ آپ چکھی جانے والی چیزوں کی نہ تو مذمت کرتے اور نہ بہت مدح فرماتے. آپ کو دنیا اور دنیاوی امور پر کبھی غصہ نہیں آتا تھا، پس اگر حق سے تجاوز ہوتا تو پھر آپ کے غصے کے سامنے کوئی چیز ٹھہر نہیں سکتی تھی، حتیٰ کہ آپ حقدار کی مدد کر لیتے. آپ اپنی جان کے لیے غصہ نہ فرماتے اور نہ انتقام لیتے. جب ہتھیلی سے اشارہ کرتے تو پوری ہتھیلی سے اشارہ کرتے، اور جب تعجب فرماتے تو ہتھیلی کو الٹتے پلٹتے. جب کلام کرتے تو ہتھیلیاں ملا لیتے، دائیں ہتھیلی کو بائیں ہاتھ کے اندرونی حصے پر مارتے، اور اگر غصہ آتا تو اپنا چہرہ مبارک پھیر کر اعراض فرماتے، اور جب خوش ہوتے تو نظریں جھکا لیتے. آپ کا زیادہ ہنسنا تبسم ہوتا تھا جس میں آپ کے دندان مبارک بادل سے برسنے والے اولوں کی طرح چمکتے تھے. ماشاء اللہ، سبحان اللہ. میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جن لوگوں نے یہ احادیث سنی ہے اور جو سن چکے ہیں یا سننے والے ہیں، اے اللہ ان کے علم میں، مال میں، دولت میں، عزت میں، زندگی میں برکت عطا فرما، اور ہمارا سب کا خاتمہ ایمان کے ساتھ کرے. اے اللہ ہماری اولاد کو نیک کر دے اس حدیث کے صدقے، اور اس حدیث کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک آپ ضرور فارورڈ کیجیے گا. تھینک یو ویری مچ فار لسننگ. اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.